نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سورۃ الحدید سے لے کے میں نے یہ کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ 27ویں پارے کی آخری سورہ مبارکہ ہے اور اس کا نمبر 57 ہے، 57 نمبر ہے، اور اس سے لے کے پورا 28واں پارہ اگر آپ اس میں شامل کریں تو سورہ تحریم تک تقریباً 10 صورتیں بنتی ہیں۔ ان 10 صورتوں کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی پوری جو سمری اور خلاصہ ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ تقریباً سارے مسائل جو پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر بیان کیے ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے یہاں پر دوبارہ دہرا دیے گئے ہیں۔ اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسی صورتیں اللہ رب العزت نے شامل فرمائی ہیں جن کو مسبحات القرآن کہا جاتا ہے، جو لفظ سبحہ سے یسبح سے شروع ہوتی ہیں اور یعنی تسبیحات سے شروع ہوتی ہیں۔ ان سورہ مبارکہ کے علاوہ یعنی اور صورتیں بھی ان 10 صورتوں میں شامل ہیں، لیکن ان تمام صورتوں کی اصل میں نے یہ وجہ بتائی تھی کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جو ہے وہ آئے ہیں ہجرت کر کے، تو مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نئے لوگ بھی شامل ہوئے، نئے لوگ جو ہیں وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک گروہ جو مکہ میں نہیں تھا وہ یہاں پر پیدا ہو گیا تھا، منافقین کا گروہ، تو وہ بھی شامل ہو گیا، جو ظاہری طور پر تو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا لیکن اندر سے وہ کفار سے ملے ہوئے تھے۔ یہ منافقین کی قسم تھی۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کو محسوس تو کرتے تھے لیکن ان کے اندر کیا تھی؟ کمزوریاں تھیں، وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ان کے اندر یہ نفاق پایا جاتا تھا۔ اور تیسرے جو تھے وہ جو مسلمان جو ہیں وہ آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور پھر ان کے اندر جو ہے وہ جو منافقین کے ساتھ مل کے میں نے یہ بات کہی تھی کہ کچھ کمزوریاں پیدا ہو رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے اب یہ تمام مسلمانوں کو اجتماعی طور پر جو ہے وہ اس بات پر ابھارا ہے کہ دیکھو اپنے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کمزوری پیدا نہ کرو۔ نعوذ باللہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو سابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں سے ہیں جی، اور وہ صحابہ اکرام جو متبعین میں سے ہیں، وہ یہاں قطعاً مراد نہیں ہے، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری یا کمی واقع نہیں ہوئی، وہ اسی طرح ہی جو ہیں وہ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے مخلص ہیں۔ لیکن یہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ابھی، اور ابھی ان کے اندر جو ہے وہ پختگی نہیں آئی، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر جو ہے وہ ان سورہ مبارکہ کے اندر توجہ کی ہے، اور تاکہ ان چیزوں کو جو مسلمانوں کے اجتماعی نظم کے لیے اور نئی جو اسلامی ریاست مدینہ منورہ کی مارز وجود میں آ رہی ہے، اس کے لیے جو قربانیاں جہاد مال اور جان کی قربانی جو ہے وہ چاہیے، اس کی طرف جو ہے وہ مسلمان متوجہ ہوں اور کسی قسم کی کمزوری جو ہے وہ جماعت میں واقع نہ ہو۔ تو پھر میں نے یہ اگلی بات آپ کو یہ بتائی تھی کہ ان سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ یہ جو مسبحات القرآن ہیں، یہ میں کل کی گفتگو جو ہے اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ مسبحات القرآن جو ہیں یہ قرآن مجید کی کون سی صورتیں ہیں؟ ایک تو سورہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے جی، جو سبحان کے لفظ سے شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ وہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت جو ہے وہ کیے بغیر آپ جو ہے وہ سوتے نہیں تھے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی وہ تلاوت تھی جو آپ تہجد کے علاوہ کیا کرتے تھے۔ یہ سبحان سے شروع ہونے والی بھی مسبحات القرآن میں سے ہے۔ دوسری صورت جو ہے جو سبحہ سے شروع ہونے والی ہیں ان میں ایک سورہ الحدید ہے، پھر اس کے علاوہ اس کے اندر سورہ جو ہے وہ اپنا سورۃ الحشر ہے، سورۃ الصف ہے، اس طرح پھر آگے جو ہے وہ یسبح سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں
جن کے اندر سورۃ الجمعہ ہے اور سورۃ تغابن ہے، اور اسی طرح یہ ایک سورت جو ہے وہ 30ویں پارے کے اندر ہے جو سبح اسم ربک الاعلیٰ سے چل رہی ہیں۔ دیکھیے یہاں پر غور کیجیے جا، کچھ صورتیں سبحان کے لفظ سے شروع ہو رہی ہیں، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ سبحان کا لفظ جو ہے یہ کیا ہے، یہ مصدر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو ہے وہ یہ زمانے کی قید سے بالکل آزاد ہے، اس میں کوئی ماضی، حال اور مستقبل کا کوئی جواز نہیں ہوتا، اس میں قید ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ جو کچھ صورتیں ہیں سبحہ سے شروع ہو رہی ہیں، اس میں زمانہ ماضی مراد ہے۔ کچھ صورتیں یسبحو سے شروع ہو رہی ہیں، یعنی جس کے اندر حال اور مستقبل مراد ہے، اور ایک صورت حکم سے شروع ہو رہی ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، ٹھیک ہے۔ تو یا اگر آپ غور کریں تو تقریباً جتنے بھی فعل ہیں، جتنے بھی اس کے اندر جو ہیں وہ زمانے وہ سارے آ گئے ہیں، زمانہ ماضی بھی آ گیا ہے، زمانہ حال بھی آ گیا ہے، زمانہ مستقبل بھی آ گیا، حکم بھی آ گیا، اور ہمیشہ سے کسی چیز کا پایا جانا یہ عام طور پر مصدر کے اندر ہوتا ہے، جس کو انگریزی زبان کے اندر جو ہے انفینیٹو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، جو زمانے کی قید سے آزاد ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ سے اللہ رب العزت کی تسبیحات ہو رہی ہیں اور ہمیشہ ہی جاری رہیں گی۔ اور ان کی میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ تسبیح کا معنی جو ہے وہ لغوی معنوں میں دیکھا جائے تو اس کا معنی جو ہے وہ وسعت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ آسمان کے اوپر جو پرندے ہیں وہ فضا کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ، بلکہ ایک ملک سے دوسرے ملک، بلکہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظموں کی طرف جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، اس کو بھی جو ہے ان کی تسبیح جو ہے تسبیح کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی جاتی ہے۔ اسی طرح ہی جو فرشتے ہیں اللہ رب العزت کا حکم لے کے کائنات کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی یہ لفظ قرآن حکیم کے اندر ہے، والصابحات سبحا، یعنی وہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر جو ہے وہ اس کائنات کی وسعتوں کے اندر جو ہے وہ تیر رہے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ یہ جو تسبیح ہے یہ ایسی اللہ رب العزت کے لیے یہ ایسا ذکر ہے جس کے اندر انتہائی وسعت پائی جاتی ہے، اور اگر انسان جو ہے وہ اس تسبیح کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرے اور پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے، اور انسان کسی بھی بڑی سے بڑی مشکل کے اندر ہو اور وہ اگر اللہ رب العزت کو اس کی تسبیح سے پکارتا ہے، سبحان سے پکارتا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اور اس کی دلیل سیدنا یونس علیہ السلام کی مشہور دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر کی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دیکھیے یہ دعا ایسی ہے جس دعا نے ایسے جو ہے وہ ناممکن کام کو جو ہے وہ ممکن کر دیا۔ اللہ کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے تو سارے کام ہی ممکن ہیں، لیکن انسانی سوچ اور عقل کے لحاظ سے یہ ناممکن کام ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ پتہ نہیں دریا کے اندر کتنے، سمندر کی کتنی گہرائی میں اور دریا کی کتنی گہرائی میں کس مچھلی کے پیٹ میں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے ان کی یہ پریشانی اور یہ مصیبت جو ہے اس کو دور فرمایا، اور آپ کو جو ہے وہ دوبارہ صحت اور تندرستی کے ساتھ قوم کی طرح مبعوث فرمایا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیوں؟ اس میں اللہ رب العزت کے لیے ساری خامیاں جو کہ مخلوق میں ہو سکتی ہیں، انسان میں ہو سکتی ہیں، اس سے یہ بات کا اقرار کیا گیا ہے کہ خامیاں ساری ہمارے اندر ہیں، مخلوق میں ہیں، یا اللہ میرے اندر ہیں، اے اللہ پاک آپ ہر قسم کی کوتاہی، ہر قسم کی خامی، ہر قسم کی جو ہے عیب اس سے پاک ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں جو ہے اس کو فرمایا ہے کہ سبحان اللہ جو ہے یہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ سبحان اللہ جو ہے یہ آدھا میزان ہے، نصف المیزان ہے، اور اگر الحمدللہ ساتھ شامل کر دی جائے تو وہ پورے کے پورے میزان کو بھر دیتا ہے۔ اور اس طرح حدیث کے اندر یہ مفہوم بھی پایا جاتا ہے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ جو ہے یہ زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دیتے ہیں، یہ اتنی عظیم تسبیح ہے۔ تو اس صورت مبارکہ کی پہلی 7 آیات جو ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت، ہم نے کل جو اس کو پڑھ لیا تھا، ان میں 6 آیات میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے اور اس کے بعد براہ راست حکم دیا ہے۔ یعنی میں سے پہلے کہا ہے کہ یہاں جو ہے وہ خطاب اسی طرح ہی ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا سے، یا ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، یا اللہ کے راستے میں تم جو ہے وہ کیوں مال خرچ نہیں کرتے، تم جہاد کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے۔ تو مراد یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے، نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو وہ بھی جب آئیں تو ان کے اندر بھی عمل کی، ایمان اور عمل کی کسی قسم کی کوتاہی اور سستی پیدا نہ ہو۔ اسی اعتبار سے یہ جو 10 صورتیں ہیں ان کا مطالعہ جو ہے وہ آج کے مسلمانوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی، بلکہ ہمیشہ ہر دور کے لیے ضروری ہے پورا قرآن مجید، لیکن خاص طور پر یہ جو سمری ہے، میں سمجھتا ہوں مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی 10 صورتیں، ان کو اگر بار بار دہرایا جائے تو انسان کے اندر عمل کے لیے اور انسان کے اندر اس کے ایمان کی تازگی پیدا ہوتی ہے، اور عمل کے لیے انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے یا تسبیح کی اللہ کی جو چیز بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہو العزیز الحکیم، وہ نہایت غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ اب چونکہ کل گفتگو ہو چکی ہے اس لیے میں صرف اشارہ دے کے آگے چلا جاؤں گا کہ دیکھیے العزیز جو ہے یہ غلبہ اور حکومت کے لیے آتا ہے، اللہ رب العزت کا غلبہ اور اللہ کی حکومت اور اس کی ملکیت پوری کائنات کے اوپر ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ الحکیم ہے۔ دنیا کے اندر اگر انسان کو عہدہ ملتا ہے تو اس کے اندر کمزوریاں واقع ہو جاتی ہیں، وہ بہت سارے فیصلے غلط کرتا ہے، حکمت سے خالی ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جو ہے ہر حال میں ہمیشہ سے العزیز ہے اور ساتھ ساتھ الحکیم ہے۔ یہ جو ہیں یہ دو صفتیں اکٹھی آئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ لہو ملک السماوات والارض، اس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، ذرا توجہ کیجئے، وہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ خوب قدرت رکھتا ہے، اس کی ساری کائنات کے اوپر قدرت ہے، یعنی ملکیت بھی اسی کی ہے، قدرت بھی اسی کی، یعنی اسی کا حکم جو ہے وہ چل رہا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہو بکل شیء علیم، اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو ہے وہ مشرکین کے ہاں اور مختلف اقوام کے ہاں جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی، وہ کچھ کے ہاں یہ نظریہ پیدا ہو گیا تھا کہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کائنات کے بڑے بڑے امور کو جانتے ہیں، اور کائنات کے جو چھوٹے مائکرو لیول کے کام ہیں، باریکیاں ہیں، اس سے جو اللہ تعالیٰ کی خبر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کی غلط فہمی تھی، ہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح بعضوں کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات ساری پیدا کر کے اب اس سے جو ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لا تعلق ہو گیا ہے، اب اس کا کوئی نہیں ہے، بھائی خود یہ نظام جو ہے وہ خود بخود ہی چلتا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رد کیا ہے۔ دیکھیے اگر اس نے مخلوق پیدا کی ہے، ملکیت اسی کی ہے، قدرت اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ تہجد کی نماز کے اندر دعا بھی ایک مروی ہے جس کے اندر اس طرح کے الفاظ ہیں اللہ کے رب العزت کے بارے میں، انت الاول، اے اللہ تو ہی اول ہے، ولیس قبلک شیء، آپ سے پہلے کوئی ذات نہیں تھی، آپ ہمیشہ سے ہیں۔ پھر وانت الآخر، اور آخر میں بھی آپ ہی ہوں گے، ولیس بعدک شیء، آپ کے بعد پھر کوئی نہیں ہوگا، ہمیشہ سے آپ ہیں، ہمیشہ سے آپ ہوں گے۔ والظاہر، اور ظاہر کے بارے میں حضور نے فرمایا انت الظاہر لیس فوقک شیء، اے اللہ تو ایسے ظاہر ہے کہ تیرے اوپر جو ہے وہ تیرے فوق، تیرے اوپر کوئی چیز اور نہیں ہے، اس طرح بالکل ظاہر ہے۔ والباطن، اور تو اس طرح اللہ تو چھپا ہوا ہے، لیس دونک شیء، اور تمہارے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تہجد کے اندر مروی ہے، وہ الاول والآخر والظاہر والباطن، اور یہ مقام جو ہے ایسا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کی چار صفات جو ہیں، نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی یہاں پر اکٹھے ہیں۔ میں نے کہا کہ اکثر قرآن حکیم کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے جو بہترین اور پاکیزہ نام ہیں، وہ دو کر کے آتے ہیں جوڑے کی شکل میں، العزیز الحکیم، العزیز العلیم، العزیز الرحیم، العزیز الغفار، اس طرح سے۔ اور لیکن یہ مقام ایسا ہے جس کے اندر چار جو ہیں وہ نام اللہ تعالیٰ کے اکٹھے آئے ہیں۔ اسی طرح سورہ جمعہ کے اندر بھی چار جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ اکٹھے آئیں گے، لیکن سورۃ الحشر کے اندر وہ 8 نام جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا ہے۔ وہ 8 اسماء حسنہ یا اللہ کے پاکیزہ ناموں کا ایک بہترین جو ہے وہ سمجھیے وہاں پر مجموعہ اور گلدستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں اکٹھا کر دیا۔ هو الذی خلق السماوات والارض، ذات وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اور یہ میں نے کل بتایا تھا کہ یہاں ایام سے مراد جو ہے ادوار ہیں، کیونکہ اس وقت تو سورج اور چاند جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئے تھے، سورج اور چاند جو ہے وہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اور جو موجودہ دن ہمارا جو چل رہا ہے وہ اسی اعتبار سے چل رہا ہے، یہ جو ہفتہ ہے، مہینہ ہے، سال ہے، یہ اسی اعتبار سے چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ان 6 دنوں سے جو ہے وہ 6 دن اور ان کی لمبائی کیا ہے، اور ان کے وہ 6 ادوار کیسے تھے۔ 6 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش کے اوپر جو ہے وہ بلند ہو گیا، مستوی ہو گیا۔ جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ استوا اعلیٰ کا مطلب ہے کسی چیز کا بلند ترین مقام پر چلے جانا، اور استوا الی اگر ہو الف زیر کے ساتھ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی چیز کی طرف توجہ کرنا۔ یہ 2 معنی جو ہیں اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا آپ۔ وہاں سورۃ البقرہ کے اندر آیا ہے ثم استوى الی السماء فسواہن، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ کی، یعنی اور پھر جو ہے وہ سارے کے ساتھ آسمان جو ہے وہ پیدا کر دیے، اس کو برابر کر دیے، یا ان کے اندر جو ہے وہ اپنی تدبیر کو جاری فرمایا۔ تو وہ ہے استوا الی، اور یہاں کیا ہے ثم استوى علی العرش، عرش پر مستوی ہوا، بلند ہوا۔ ذہن میں رکھیے عرش بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے مخلوق ہے، بہت بڑی مخلوق ہے زمین اور آسمان کے درمیان، اور اللہ رب العزت کے عظیم
عرش کے درمیان کیا نسبت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی ہے جیسے صحرا کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہے، یعنی انگوٹھی کیا ہے اور صحرا کیا ہے آپ خود اندازہ لگا لیجیے، ایک انگوٹھی اتنی چھوٹی ہے اور صحرا اتنا بڑا ہے۔ تو عرش ایک بہت بڑی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، جنہیں حاملین عرش کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نعوذ باللہ اس کے اوپر جس طرح ہم کرسی پہ اوپر یا کسی چارپے پہ بیٹھتے ایسے نہیں ہے، یہ اللہ کی شان اس سے بلند ہے کہ کوئی چیز اللہ رب العزت جو ہے اس کے اوپر بیٹھیں یا اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز سنبھالے، ایسا نہیں ہے۔ عرش کو بھی اللہ رب العزت نے ہی اپنی قدرت کاملہ سے سنبھالا ہوا ہے، جس طرح کہ پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ اللہ رب العزت کی وجہ سے قائم ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اپنی صفت بیان کرتے ہیں الحی القیوم۔ بالکل اسی طرح ہی عرش کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے جو ہے خاص قدرت کاملہ سے سنبھالا ہوا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی قائم و دائم ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ عرش کے بارے میں یہ بات فرمائی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے کل بتایا تھا کہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیا کہ دیکھیے استواء علی العرش جو ہے اس کے بارے میں ہمیں علم ہے، اس کی کیفیت کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے اوپر اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے، اس لیے کہ اگر اس کی تفصیلات کی ضرورت ہوتی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا جواب دیتے۔ تو جتنا علم ہمیں مل گیا ہے ہم اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کی اصل حقیقت اور تعویل جو ہے اس کو اللہ رب العزت کی طرف لوٹاتے ہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہو گیا، بلند ہو گیا عرش پر۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو چیز داخل ہوتی ہے زمین میں، وما یخرج منها، اور جو نکلتی ہے اس سے، وما ینزل من السماء، اور جو چیز اترتی ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو چڑھتی ہے اس میں۔ آپ لوگ ساتھ ساتھ جو ہے وہ انگلی میں رکھیں تاکہ آپ کو معنی سمجھ آتا رہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو چڑھتی ہے اس میں یعنی آسمان کی طرف، سب اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ اب انہی لوگوں کا رد کیا جا رہا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کائنات کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا علم کلی بھی ہے، اس کا علم جزوی بھی ہے، اس کا علم وہ اتنا باریک بھی ہے کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے رہے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے اللہ کی صفت کیسی ہے، اللہ رب العزت کی صفات دیکھیے، ذرا غور سے سنیے۔ قرآن حکیم کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر آیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ سنیے ذرا بات، جب میرے بندے سوال کرتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ، آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں، اللہ فرماتے ہیں میرے بارے میں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، تو آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت قریب ہوں، میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارے، دعا کرنے والا پکار کرے، وہ اس کی دعا کو سنتا ہوں، ہاں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ہاں جی، اس کا جو ہے وہ اللہ رب العزت اس دعا، کوئی بھی مومن مسلمان کرے اور مصیبت میں پڑا ہوا کوئی مظلوم دعا کرے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو سنتے ہیں۔ ہاں اس دعا کی مختلف شکلیں ہو جاتی ہیں، کچھ کا جو ہے وہ فوراً جو ہے اس کو جو ہے وہ رسپانس مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کچھ دعائیں مؤخر کر دی جاتی ہیں، اور کچھ دعائیں جو ہے وہ اس کو روک کے کچھ عرصہ کے بعد اس کا دے دیا جاتا ہے، اس کا جو ہے وہ جواب، یا اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ بندہ تو سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ فوراً میری دعا قبول ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ اس کو کس وقت کے اوپر قبول کرنا ہے۔ اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے اسٹور کر لیتے ہیں، دنیا میں اس کو دیتے نہیں ہیں، اور اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اجر دے دیں گے۔ اور کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو انسان مانگ رہا ہوتا ہے وہ نہیں دیتے، اس کی جگہ وہ متبادل دے دیتے ہیں۔ تو کسی بھی صورت میں مومن بندے کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، اور یہ قربت دیکھیے۔ اور پھر سورہ قاف 26ویں پارے میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کے دل کے اندر گزرنے والے جو وسوسے ہیں، خیالات ہیں، ایسے بری خیالات جو ابھی وہ زبان پہ نہیں لایا، ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی جگہ رگے جان جو ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حبل الورید یہ وہ جو ہے وہ انسان کی رگ ہے، کاٹ دیا جائے شارگ، اس سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شارگ کتنی قریب ہے تمہارے، لیکن ہم تم سے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور یہی قربت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الواقعہ کے اندر بھی ثابت کی ہے کہ دیکھو جب ہمارے فرشتے جو ہیں وہ کسی مرنے والے کی روح نکال رہے ہوتے ہیں تو تم جو ہے وہ قریب ہوتے ہیں اس کے، لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ ہم مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، تم ارد گرد کھڑے ہو رہے ہو، دیکھ رہے ہوتے ہو کہ یہ آدمی جب وہ دنیا سے جا رہا ہے اور اس کی جان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے فرشتے قبض کر رہے ہیں، اب اس کے آخری اوقات ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر ایک کے لیے وہ معاملات رحمت کے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے
ہماری موت جو ہے وہ اسلام پہ لائے. اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ دعا کرنی چاہیے. اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. تو اللہ فرماتے ہیں اس موقع پر ہماری قربت کیا ہے؟ ہم تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں. بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پر بھی یہی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. ایسا نہ سمجھنا کہ وہ عرش کے اوپر مستوی ہے تو شاید بہت دور ہے. نہیں، یہ اس کی صفت ہے. یہ اللہ رب العزت کی عظیم ذات کی صفات ہیں کہ وہ عرش پہ مستوی بھی ہے ایسے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. میری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. یہ کسی اور کے اندر یہ صفت نہیں ہو سکتی. اللہ کی عالی ذات کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ عرش پر مستوی بھی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری شارک سے زیادہ قریب بھی ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ ساری صفات اللہ وحدہ لا شریک کے اندر پائی جاتی ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. آگے چلیے پھر لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور سارے کے سارے معاملات اللہ رب العزت ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور اس کے فرشتے جو ہے وہ اس کی تنفیذ کرنے لگتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنے لگتے ہیں، تو پھر فائنلی اللہ رب العزت سے اپروول جیسے کہتے ہیں وہ لی جاتی ہے. جیسے دنیا کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ سارے معاملات کیسے ہوتے ہیں. اور وہ فرشتے جو ہیں پھر اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ اس کی تنفیذ کے لیے فائنل جو ہے وہ اپروول لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں کہ اب اس کو نافذ کر دیا جائے. یہ سارے معاملات اللہ رب العزت کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. جیسا کہ ہمارے اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کام 1000 سال میں ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن ہے. تمہارے یہاں 1000 سال ہیں، وہاں ایک دن ہے. 1000 سال کی پلاننگ کے فیصلے اللہ رب العزت فرما دیتے ہیں اور پھر ان کی تنفیذ جب ہوتی ہے تو فرشتے پھر معاملات اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر ان کی فائنل اپروول کے بعد اس کو نافذ کر دیا جاتا ہے. اور اسی طرح یہ انسانوں کے سارے اعمال جو ہیں، جو بھی اعمال ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. یولج اللیل فی النہار. وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں. ویولج النہار فی اللیل. اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وہو علیم بذات الصدور. اب غور کیجئے گا جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات مبارکہ کا جو تعارف ان 6 آیات میں کرایا ہے اکٹھا، یہ قرآن مجید کے بہت ہی عظیم اور منفرد مقامات میں سے ہے.